کہ میری ایک بات مکمل سن لیجئے گا، آپ کی گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی اگر اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ایک مرتبہ اجازت طلب کی کہ اے اللہ، میں تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، میں تیری مخلوق کو رزق کھلانا چاہتا ہوں، تو مجھے اجازت عطا فرما کہ میں تیری مخلوق کو کھانا کھلاؤں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، بے شک رزاق میں ہی ہوں، میں ہی اپنی مخلوق کو رزق دینے والا ہوں، میرے علاوہ کوئی میری مخلوق کو رزق نہیں دے سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اللہ کی بارگاہ میں اصرار کیا کہ اے اللہ، میرے دل کی خواہش ہے، میں اپنے دل کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اجازت عطا فرما، میں تیری مخلوق کو کھانا کھلاؤں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میرا ایک کام کر دو، اگر وہ کام تم کر لو گے اس کے بعد تمہیں میں اپنی مخلوق کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی راضی ہو گئے کہ چلو ایک کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد اپنے دل کی خواہش پوری کرنے کا موقع مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، کون سا کام کرنا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فلاں جگہ ایک قبرستان ہے، اس قبرستان میں صبح سے لے کر شام تک پورا دن وہاں پر گزارنا ہے، اور وہاں پر جو کچھ ہوگا اسے دیکھنا ہے اور کسی کو کسی کام سے منع نہیں کرنا۔ وہاں پر ایک دن پورا اس طرح گزار کے آ جاؤ، میں تمہیں کھانا کھلانے کی اجازت دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی راضی ہو گئے، گھر چلے گئے اور اگلی صبح کا انتظار کرنے لگے۔ جب صبح ہوئی تو جلدی جلدی اس قبرستان کی طرف روانہ ہوئے اور جا کر وہاں پر کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگے جہاں پر چھپ کر بیٹھ سکیں، جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو پورا قبرستان نظر آئے لیکن ان کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ تلاش کرنے کے بعد ان کو ایک درخت ملا، اس پہ چڑھ کے بیٹھ گئے جہاں سے ان کو پورا قبرستان نظر آتا تھا اور ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب بیٹھ گئے، قبرستان تھا، روٹین کے مطابق لوگ آتے، جنازہ پڑھتے، قبر کھودتے، مردے کو دفن کرتے کر کے چلے جاتے۔ پورا دن اسی طرح ہوتا رہا، لوگ جنازہ لے کے آتے، پڑھتے، قبر کھودتے، دفن کرتے، چلے جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام پورا دن اسی طرح دیکھتے رہے، حتیٰ کہ کرتے کرتے شام کا وقت قریب آ گیا۔ اب جب شام ہونے لگی، موسیٰ علیہ السلام خوش تھے اور نیچے اترنے کی تیاریوں میں تھے کہ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ کام پورا ہو گیا، اب جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور اللہ سے اجازت طلب کروں گا تو اللہ پاک کھانا کھلانے کی اجازت دے دے گا اور دل کی خواہش پوری کر لوں گا مخلوق کو کھانا کھلانے کی۔ اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اترنے کی تیاریوں میں تھے، شام کا وقت ہو چکا، تو قبرستان میں ایک جنازہ ایک طرف سے داخل ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اتنے زیادہ لوگ، اتنی زیادہ تعداد میں لوگ اس جنازے کے ساتھ شریک ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے حیران ہوئے کہ پتہ نہیں کون سی شخصیت انتقال کر گئی ہے، کون انتقال کر گیا جس کا اتنا بڑا جنازہ ہے۔ خیر انہوں نے بھی روٹین کے مطابق اس طرح جنازہ پڑا، قبر کھودی، دفن کیا اور دفن کر کے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ قبرستان سے باہر نکلے اس مردے کو دفن کر کے، تو قبرستان کی دوسری جانب سے ایک بندہ داخل ہوا جس کے ہاتھوں میں قبر کھودنے والے اوزار تھے۔ وہی جو لاسٹ میں جس کو دفن کر کے گئے، قبر بنا کے گئے، اسی قبر کو آ کے وہ مٹی ہٹانا اس نے شروع کر دی، قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ شاید کوئی کفن چور ہے، کفن چوری کرنے کے لیے آیا۔ اس نے اسی طرح قبر سے مٹی ہٹائی، مٹی ہٹا کے اندر سے لاش کو باہر نکالا۔ اس کے چہرے سے جب کفن ہٹایا تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے یہ حیران ہو گئے کہ یہ بنی اسرائیل کی خوبصورت ترین لڑکی تھی جو جوانی میں انتقال کر گئی، اور اس کے لیے دور دور سے شہزادوں کے رشتے آیا کرتے تھے، اور وہ بدبخت شخص جس نے آ کر قبر کھودی، مردہ لاش کو باہر نکالا، وہ اس کے ساتھ برا کام کرنے کے ارادے سے آیا تھا، بدکاری کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ جب اس نے اپنا ارادہ ظاہر کرنے کی کوشش کی، اس طرح مطلب کہ برا کام کرنے لگا اسے، تو موسیٰ علیہ السلام درخت سے نیچے اترنے لگے اسے مارنے کے لیے، روکنے کے لیے۔ تو فوراً جبرائیل امین حاضر ہو گئے، عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہاں پر جو کچھ ہوگا آپ نے کسی کو کسی کام سے منع نہیں کرنا، کسی کو روکنا نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زاروں کی طرح رونے لگے کہ میں اللہ کا اتنا جلال والا نبی، اور میں اپنے سامنے ایسا کام ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ میں اسے روکوں نہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تو جبرائیل امین اس طرف حاضر ہوتے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہاں پر جو کچھ ہوگا آپ نے دیکھنا ہے، لیکن کسی کو کسی کام سے منع نہیں کرنا۔ اس بدبخت شخص نے اس مردہ لاش کے ساتھ بدکاری کی، دوبارہ اس پر کفن ڈالا، قبر میں رکھا، مٹی ڈالی اور چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام زاروں کی طرح وہاں پر روتے رہے، کچھ افاقہ ہوا تو گھر تشریف لے آئے، رات ساری اسی طرح روتے ہوئے گزاری۔ صبح ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ اے اللہ، تو نے اپنے پیغمبر کا، اپنے نبی کا اتنا سخت امتحان لیا کہ میں تیرا اتنا جلال والا نبی ہو کے ایسا کام اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا اور میں روکوں بھی نہ اسے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجھ سے اجازت طلب کی تھی کہ تو میری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، ہاں یاد ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے بتا کہ جس بندے کو تو مردہ لاش کے ساتھ اس طرح برا کام کرتے ہوئے دیکھ کر آیا ہے، اگر میں تمہیں کھانا کھلانے کی اجازت دے دوں کہ ٹھیک ہے تو میری مخلوق کو کھانا دے، رزق دے، کھانا کھلا،
تو کیا تو اس بندے کو کھانا دے گا جس کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا کہ اس نے مردہ لاش کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگے عرض کی کہ اے اللہ، کھانا دینے کی بات تو بہت دور کی ہے، آئندہ اگر کبھی وہ مجھے نظر آیا تو میں اس کی گردن اتار دوں گا، اس کو قتل کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ بے شک رزاق میں ہی ہوں، میں ہی اپنی مخلوق کو رزق دینے والا ہوں، میرے علاوہ کوئی میری مخلوق کو رزق نہیں دے سکتا۔ میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ دن کے اجالے میں بھی میری نافرمانی کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں بھی میری نافرمانی کرتے ہیں، طرح طرح کی نافرمانیاں کرتے ہیں، حد سے بھی گزر جاتے ہیں، اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں کہ ان کے گناہوں سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں، یہ پورا خلا بھر جاتا ہے، میں تب بھی ان کا رزق بند نہیں کرتا۔ کوئی بندہ ان سے آگاہ ہو یا نہ ہو کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن میں ان سے ہر وقت آگاہ ہوتا ہوں، ان کی تنہائیوں میں بھی، ان کی مجلسوں میں بھی، راتوں میں بھی، دنوں میں بھی، ہر جگہ پر، کہ کون کون میری نافرمانی کر رہا ہے اور کون کون سی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی میں ان کا رزق بند نہیں کرتا۔ تو کیا ہمیں اس بات کی حیا نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اس بات پر شرم نہیں آنی چاہیے کہ ہمارا رب ہر حال میں ہر طرح سے ہم سے واقف ہے اور ہماری نافرمانیوں پر وہ آگاہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کا رزق بھی کھاتے ہیں، پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ کاش ہم اپنے رب سے ایسی توبہ کر لیں، ایسی توبہ کر لیں کہ دوبارہ پلٹ کر پھر گناہوں کی طرف نہ جائیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا اور کمنٹ پہ اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔